السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میں ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے جلسہ عام میں اعلان کر دیا کہ 9 اگست کو وہ اسمبلیاں تحلیل کر کے حکومت چھوڑ دیں گے۔ آپ کے نزدیک نگران وزیر اعظم کون ہوگا اور عام انتخابات کب ہوں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ سمیر، پہلی بات تو آپ نے کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے کل ایک بڑے جلسہ عام میں خطاب کیا قصور میں، جی، اور وہاں انہوں نے اعلان کیا ہے۔ پہلی بات تو انہوں نے جب سے وزیر اعظم بنے ہیں نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد اتنے لوگ انہوں نے دیکھے نہیں تھے ایک جلسے میں۔ جی، جتنے بھی جلسے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی جلسیاں تھیں اور انہوں نے ورکرز کنونشن کا نام دیا۔ تو قصور میں پہلی دفعہ کوئی سمجھ لے کہ 4-5 ہزار لوگ اکٹھے کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے، جسے وہ بہت بڑا جلسہ قرار دے رہے ہیں۔ خیر، جتنے بھی لوگ تھے، یہ میرا ایشو نہیں ہے کہ وہاں لاکھوں کا مجمع تھا کہ 4-5 ہزار لوگ تھے، جتنے بھی تھے۔ بارکہ شہباز شریف صاحب بڑے خوش تھے اس مجمع کو دیکھ کے، ان کے نزدیک عوام کا ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر تھا۔ جو انہوں نے کیا اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے نا، پچھلے مہینے 3 دفعہ بجلی کے پرائز بڑھے ہیں، 3 دفعہ بجلی کی قیمتیں، جی، اور آج پھر خبر ہے کہ 2 روپے سے لے کر 6 روپے کا ایک مزید جھٹکا جو ہے بجلی کا، اس کی منظوری دے کے جا رہے ہیں جناب شہباز شریف صاحب۔ وہ سماہی فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہوتا ہے ان کا، اس کی مد میں یہ کر رہے ہیں، 2 روپے سے لے کر 6 روپے تک فی یونٹ مہنگا کر رہے ہیں۔ تو جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا، اس کے بعد کون بے وقوف ہے جو ان کا جلسہ سننے جائے گا، ان کے جلسے کی رونق بڑھائے گا؟ خیر، شہباز شریف کے نزدیک وہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ تو عوام کے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں جناب شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 9 اگست کو میں اسمبلیاں تحلیل کر کے حکومت چھوڑ دوں گا۔ شہباز شریف تو ان کا دل تو چاہتا ہے کہ وہ جتنی ان کی زندگی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ قیامت تک میری زندگی ہو اور قیامت تک میں ہی وزیر اعظم رہوں، لیکن ان کی آئینی اور سیاسی مجبوری ہے۔ اب 13 اگست کو ویسے ٹنیور ختم ہو رہا تھا، 12 اور 13 کی مطلب ڈیٹ ہے اس کی رات کو، جی، ویسے ہی یہ اسمبلیاں اپنی آئینی مدت پوری کر رہی ہیں۔ تو اگر آئینی مدت پوری کرتی تو ان کو 2 مہینے میں الیکشن کروانا پڑتے، 60 دن میں، یہ آئین کہتا ہے۔ اچھا، اگر یہ 2-3 دن پہلے چلے جاتے ہیں یا مقررہ مدت سے پہلے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ یہ 9 اگست کو انہوں نے اعلان کیا، تو پھر الیکشن جو ہے وہ 3 ماہ میں ہوں گے۔ اب 3 ماہ کے الیکشن ہے، پہلے ذرا ان پہ بات کر لیں۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس 2023 میں الیکشن کروانے کا۔ میں نے کہا کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، میں نے اس روز دلائل دیے تھے۔ ایک تو سب سے پہلی بات جو نون لیگ چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں، ان کے مقدمات ختم ہوں، میاں نواز شریف صاحب لانڈری میں دھل جائیں، بالکل کلین چٹ انہیں مل جائے۔ اس کے بعد وہ پورے ملک میں ریلیاں کریں، جلسے کریں، بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کریں اور بتائیں کہ اصل میں وہ چور نہیں تھے، عمران خان صاحب چور تھے، انہوں نے توشہ خانہ کو لوٹا، انہوں نے سرکاری خزانے کو لوٹا، انہوں نے اختیارات کا نجائز۔ تو یہ ساری تقریریں وہ کریں، پھر ایک مطلب ماحول بنا دیں وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑنے کا، تو اس کے بعد انتخابات ہو۔ یہ منصوبہ ہے مسلم لیگ نون کا، ٹھیک ہے۔ تو نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ میاں صاحب کو موقع ملے، کوئی 4-6 مہینے ملے انہیں، تو میاں صاحب آ جائیں۔ اور میاں صاحب کب آنا چاہتے ہیں؟ جب جناب عمر عطا بندیال صاحب سپٹمبر میں، 1 مہینہ تقریباً، سپٹمبر میں جو اپنے گھر چلے جائیں نا، 1.25 مہینہ رہ گیا ان کے جانے میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ جب عمر عطا بندیال اپنے گھر چلے جائیں، چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے اپنی مرضی کا سیٹ اپ آ جائے سارا عدلیہ میں، تو پھر وہ پاکستان آئیں اور ان کے مقدمات ختم ہوں، وہ عدالتوں کے آگے تب سرنڈر کریں جب ان کی مرضی کے جج آ جائیں۔ تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے، میاں نواز شریف صاحب کو کہہ دیا جائے کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی، سارے مقدمات جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے تھے، اور جس اقامہ کی بنیاد پر انہیں نااہل کیا گیا تھا وہ تو اس ملک اور قوم کے ساتھ ایک بڑا مذاق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ ایک مذاق ہے۔ ان پہ کیس تھا پاناما لیکس کا، یعنی کہ منی ٹریل کا، کہ آپ نے اربوں خربوں روپے جو ساری فیملی نے کمائے ہیں، جس کے بارے میں مریم کہتی تھی میرا تو 3 مرلے کا اپنا گھر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، جو ساری باتیں اب دہرانے کا کیا فائدہ۔ لیکن کبھی کبھی پاکستانی قوم کے حال پہ رحم آتا ہے تو انہیں دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ جن لوگوں کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، وہ عمران خان ہو، وہ آصف علی زرداری ہو، وہ نواز شریف ہوں، یہ کیسے کیسے اس ملک کو لوٹتے ہیں۔ تو عدالتیں جب یہ کہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا، انہیں بدنیتی کی بنیاد پر انہیں نکالنے کے لیے صرف یہ فیصلہ سنایا
گیا تھا اوقامے کی بنیاد پر، تو میاں صاحب آ جائیں گے، پھر وہ مسلم لیگ نون کا یہ ارادہ ہے۔ اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں۔ ایک انہیں یہ ڈرایا گیا ہے کہ اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کسی طور کم نہیں ہوئی عوام میں، جی، تو انہوں نے اب القادر ٹرسٹ کا فیصلہ، فارن فنڈنگ کا فیصلہ اور یہ ساری چیزیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف یہ فیصلے بھی آ جائیں، اور ان کی پارٹی جو ہے اس کا انتخابی نشان بلہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اور عمران خان کو کم از کم 5 سال کی جو نااہل ہو گئے ہیں 5 سال کے لیے سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ سمجھتے ہیں پھر میدان صاف ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کا بھی بالکل یہی سوچ تھی، وہ بھی سمجھتے تھے کہ جب مجھے اقتدار ملا ہے تو اب میں میدان خالی کر دوں، ان سب لوگوں کو جیلوں میں ڈال دوں، نواز شریف کو باہر بھیج دیا ہے، تو آصف علی زرداری ہو، شہباز شریف ہو، جتنے بھی لوگ ہیں مخالفین، ان کو میں ایسا رگڑا دوں کہ میرے سامنے کوئی نہیں۔ یہ سارے جو حکمران ہوتے ہیں ان کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے۔ خیر، یہاں جو تصادم ہوتے ہیں نا، یہ شخصیاتی تصادم ہے۔ میں اس پہ اگلے پروگرام میں یہ جب آپ پوچھیں گے، ویسے سن 2000 میں نے اس پہ کالم لکھا تھا جب سجاد علی شاہ صاحب، اور اس میں ریفرنس دیا تھا کہ یہ شخصیاتی تصادم ہے، وہ پرویز مشرف کے ساتھ نواز شریف کا ہو یا سجاد علی شاہ کو گھر بھیجنے کا، یہ سارے شخصیاتی تصادم ہے۔ اس کا آئین اور قانون اور ملک اور قوم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جی، یہ ان کی ذاتی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اچھا خیر، جب بھیجا تھا افتخار چودھری کو گھر، تو بھائی یہ بھی تو شخصیاتی تصادم تھا نا، اس میں ملک اور قوم کا کون سا فائدہ ہوا تھا؟ خیر، یہ لمبی باتیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ان کی پلاننگ ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ صرف میں ہی۔ تو یہ جو اعلان کیا انہوں نے قصور میں کہ 9 اگست کو میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا اور میں اقتدار چھوڑ دوں گا، بڑی خوشی کی بات ہے جناب، آپ کو کسی نے اتارا نہیں ہے، آپ اپنی آئینی مدت پوری کرنے کے بعد جا رہے ہیں۔ آج اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں، ان کے وفاقی وزیر قانون، ان کی 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک نجی ٹی وی چینل نے ان سے جب سوال کیا تو انہوں نے اس کے جواب میں ایک بات کہ ایک تو یہ کہ نگران وزیر اعظم کا نام آپ کب اناؤنس کر دیں گے، تو انہوں نے کہا جی ہم 1-2 دن میں۔ بھائی 1-2 دن، آپ آج 7 تاریخ ہے اور 9 تاریخ پرسوں ہے، پرسوں تو ویسے ہی آپ لوگوں نے چلے جانا ہے، تو نگران وزیر اعظم جو آپ نے سوال بھی کیا اس کو اتنا خفیہ کیوں رکھا ہے؟ اس پہ بات کرنی ہے، اس کے لیے آج کا پروگرام ہے۔ اتنا خفیہ کیوں رکھا گیا ہے اور نواز شریف صاحب کی اچھا کیا ہے، نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں، وہ آپ کو بتانا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے۔ اچھا، تو جب اعظم نذیر تارڑ صاحب سے سوال ہوا تو ایک بات انہوں نے کہی ہے، انہوں نے کہا جی کہ صدر پاکستان کا جو الیکٹورل کالج ہوتا ہے وہ ہوتی ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیاں، چونکہ یہ 9 اگست کو چلی جائیں گی اور صدر جو ہے ان کی سپٹمبر میں مدت پوری ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جب تک نئی اسمبلیاں نہیں آ جاتی، نیا الیکٹورل کالج نہیں آ جاتا، اس وقت تک عارف علوی صاحب جو ہیں وہی صدر پاکستان برقرار رہیں گے۔ تو میں آپ کو یہ خبر دے دوں آپ کے پروگرام میں ناز برداریاں میں کہ عارف علوی صاحب کے ڈنگ انہوں نے نکال دیے ہیں۔ عارف علوی صاحب کو اب آپ نون لیگ کا اور یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کا حمایتی صدر ہی سمجھے، صدر مملکت۔ ان کو جہاں سے انہوں نے میسیج دلوانا تھا، ان کو جو انہوں نے بتانا تھا کہ آپ اقتدار سے چمٹے رہیں، آپ مزے کریں، آپ استعفیٰ نہ دیں، اگر وہ ان کی باتیں نہ مانتے تو پھر ان سے ریزائن انہوں نے لے لینا تھا، اور شاید قائم مقام صدر جو تھے وہ ہمارے چیئرمین سینٹ جو تھے وہ عہدہ سنبھالے تھے۔ لیکن انہوں نے بڑا بیبے بچوں کی طرح کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں مزے میں ہوں تو مجھے صدر برقرار رہنے دیں، میں استعفیٰ نہیں دیتا، لیکن آپ کی جو بھی آپ کے منصوبے ہیں ان میں حائل نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے پچھلے مہینے یہ ثابت کیا ہے، جتنی بھی قانون سازی انہوں نے کی، انہوں نے بلا چونچرا دستخط کیے ہیں، اور جہاں انہوں نے دستخط نہیں کرنے تھے وہ اسمبلیاں انہوں نے واپس نہیں بھجوائی۔ ان دنوں وہ حج کرنے کے لیے چلے گئے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ مزہ کریں جو بھی ہے۔ خیر، نگران وزیر اعظم کے حوالے سے جو سوال ہوتا ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، یہ بہت سارے لوگ مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ، جب ہم جاتے ہیں، جب دوست ملتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں۔ تو انتہائی اندر کی بات بتاتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے ان سب کو منع کیا تھا کہ قبل از وقت نام نہیں دینا، شور بڑا پڑ جائے گا۔ میاں صاحب کا کنسرن ہے، میاں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، ان کے پرنسپل سیکریٹری تھے فؤاد حسن فؤاد، یہ گریڈ 22 کے آفیسر تھے، 22ویں گریڈ کے آفیسر تھے۔ میاں نواز شریف کے دور میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے 2017 سے پہلے، تو فؤاد حسن فؤاد جو ہیں یہ سینئر بیوروکریٹ ہیں، بہت سینئر بیوروکریٹ۔ فؤاد حسن فؤاد جو تھے یہ میاں صاحب کے پرنسپل سیکریٹری تھے، اور میاں صاحب نواز شریف جو تھے وہ بڑے مزے میں تھے۔ میاں صاحب کسی قسم کی پریشانی نہیں لیتے تھے، میاں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں۔
انہوں نے سارا کام چھوڑا تھا فواد حسن فواد پہ، بلکہ میاں صاحب کسی سمری کو بغیر پڑھے جو دستخط ہو کے آ جاتی تھی فواد حسن فواد کی ٹیبل سے، میاں صاحب اس پہ بغیر پڑھے دستخط کر دیا کرتے تھے، اتنا ٹرسٹ تھا۔ مریم نواز بی بی کی ذمہ داری تھی کچھ کہ وہ فواد حسن فواد سے رابطے میں رہیں، لیکن فواد حسن فواد پہ اتنا ٹرسٹ تھا میاں نواز شریف صاحب کو، وہ سمجھتے تھے کہ فواد مطلب سارے اختیارات یوں سمجھ لیں کہ فواد حسن فواد کے پاس تھے۔ تو ویسے تو وزیر اعظم نواز شریف تھے، میاں صاحب اپنے ذہن پہ رتی برابر برڈن لیتے، ان کو 2 سطریں پڑھنا بہت بڑا بوجھ لگتا تھا کہ یارا میں پڑھنے بیٹھوں گا۔ اور اب تو یہ لطیفے بھی بن گئے نا کہ میاں نواز شریف صاحب انگریزی سے ویسے بھی بھاگتے ہیں، وہ چٹ پڑھ کے باتیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہے یہ تو خیر جو ان کے سیاسی مخالفین ہوتے ہیں ایسی باتیں بناتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب فواد حسن فواد صاحب کی بھیجی ہوئی سمری کو پڑھتے نہیں تھے، اس پہ صرف سگنیچر کرتے، یعنی کہ یہ اعتماد کی انتہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ جتنا میرے مزاج کو فواد حسن فواد سمجھتا ہے اور جو میں چاہتا ہوں، جو میرے ارادے ہیں، مطلب ان کے ارادے کیا ہیں کہ میاں صاحب کا اقتدار آ جائے، میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر 4تھی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں، اور عمران خان جو ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے ناک آؤٹ کر دیا جائے۔ یہ جتنا میاں صاحب جو ان کے ذہن میں ہے، جو ان کے دل میں ہے، یہ ساری کی ساری باتیں فواد حسن کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فواد حسن فواد کو یہ ساری باتیں ازبر ہے کہ کرنا کیا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ فواد حسن فواد جو ہیں ان کے پرنسپل سیکرٹری، ان کا نام انہوں نے مختلف ذرائعوں سے جو مقتدر حلقے ہیں، جنہوں نے فیصلہ ساز جو قوتیں ہیں، جسے آپ اسٹیبلشمنٹ یہاں کہتے ہیں، ان تک یہ نام پہنچایا تھا، اور میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے بھی اس نام پہ اتفاق کر لیا ہے۔ اب اتحادیوں میں شور اٹھنا تھا، سب لوگ اپنے اپنے نام دے رہے ہیں، آج ایم نے بھی اپنا نام دے دیا ہے، تو آصف علی زرداری صاحب کا اپنا کنسرن ہے، انہوں نے اپنے نام دینے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا جب یہ پی سی بی چیئرمین کا اور دیگر معاملات ہوئے تو اس وقت یہ طے پایا تھا کہ یہ ساری باتیں آصف علی زرداری صاحب کی مان لی جائیں، لیکن یہ جو دبئی میں بھی ملاقاتیں ہیں اس میں بھی، تو وزیر اعظم جو ہوگا وہ وہی قابل قبول ہوگا جس کا نام نواز شریف تجویز کریں گے۔ تو جو اتحادی ہیں وہ اس پر، اب مولانا فضل الرحمان کو پہلے اعتماد میں لے لیا انہوں نے، مولانا کو یہی اعتراض تھا مجھے اعتماد میں نہیں لیتے۔ خیر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں سب سے پہلے وہ چاہتے تھے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں میرے سب سے قابل اعتماد ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب پہ پوری قوم کا اعتماد نہیں رہا۔ انہوں نے وزیر خزانہ بن کے جس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ، ہم ساری عوام کے ساتھ جو کچھ کیا آئی ایم ایف کے کہنے میں، مطلب یار یہاں تو ایک آپ کوئی بھی پٹواری بٹھا دیتے نا، وہ بھی ایک پٹواری ہے اسحاق ڈار صاحب، کوئی پٹواری بٹھا دیتے تو یہی کام وہ بھی کر سکتے تھے۔ اگر آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ نے بجٹ پیش کرنا ہے اور جو کہیں وہ سارے کے سارے مطالبات تسلیم کرنے ہیں، آپ نے پیٹرول کے ریٹ، ڈالر کے ریٹ، بجلی کے ریٹ، سوئی گیس کے ریٹ اور اشیاء خرد و نوش کے ریٹ، سارا کچھ آئی ایم ایف نے طے کرنا ہے، تو اسحاق ڈار نے یہاں کیا کیا؟ یہ تو کسی کو بھی آپ بٹھا دیتے، آپ کو بٹھا دیتے، آپ بھی وہی کچھ کر دیتے۔ بنا بنایا بجٹ آیا، آپ کو کاپیز ملی ہیں بجٹ کی، چھپی ہوئی کاپیز آئی ہیں، آپ نے وہ تقسیم کی ہیں، وہ تقریر آپ نے پڑھی ہے اور بجٹ پاس ہو گیا۔ پھر اس میں آئی ایم ایف کو جو اعتراضات تھے آپ نے پھر دوبارہ دور بھی کیے ہیں، سارا کچھ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، وہاں پہ کوئی بھی ہوتا تو اسحاق ڈار صاحب نے اس قوم کو مایوس کیا، اتحادی جو تھے بالخصوص پیپلز پارٹی، ان کے تحفظات تھے۔ تو پھر نواز شریف صاحب نے ایک ایسا ٹیکنوکریٹ بیوروکریٹ، یہ میں نے 2 ٹرمز استعمال کر رہی ہیں، بیوروکریٹ تو وہ ہیں ہی ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ فواد حسن فواد گریڈ 22 کے میں نے بتایا ایک آفیسر تھے، ان کی ایک طویل سروس ہے، وہ بہت ساری جگہوں پہ مطلب ڈپٹی کمشنر اور سیکرٹری رہے، اور پھر وہ جب میاں صاحب کے ساتھ آ گئے تو پھر وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری رہے، اور پورا ملک وہ چلا رہے تھے فواد حسن فواد۔ یہاں پنجاب میں بھی ان کی حکومت کو انہوں نے چلایا، تو ان کے پاس ایک بڑا ایکسپیرینس ہے لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو میاں صاحب کی حکومت جو ہے اسے چلایا، لیکن یہ نہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے یہ نام لیتے ہیں وہ ہوتے تو بڑے قابل ہیں، لیکن وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ خیر اس پہ پھر بات کریں گے کہ فواد حسن فواد صاحب نے نواز شریف صاحب کو کہاں کہاں پھنسا دیا تھا، لیکن ان کی تقدیر کہ ان کو ایک بڑے چھوٹے سے ایلیگیشن میں سزا دی گئی، جو بڑی آسانی کے ساتھ میاں صاحب پروو کر سکتے ہیں، اوکاما کی بنیاد پر جو نکالا گیا ہے وہ نااہلی ہے۔ تو خیر ان کے ویسے بھی 5 سال پورے ہو گئے، اور اب انہوں نے قانون بھی بنا دیا کہ جو نااہلی ہوتی ہے وہ 5 سال کی ہوتی ہے، اس میں میاں نواز شریف بھی بینیفیشری ہوں گے، اور جناب جہانگیر ترین بھی بینیفیشری ہوں گے، اس کا فائدہ وہ بھی لیں گے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ فواد حسن فواد پر انہوں نے، میاں صاحب نے
چپ سادھی ہوئی ہے اور میاں نواز شریف نے چھوٹے میاں کو یہ احکامات صادر کر دیے ہیں کہ آپ نے فؤاد حسن کو اپنا جانشین بنا کے یعنی کہ نگران سیٹ اپ اسے دے کے تو تب آپ نے رخصت ہونا ہے. تو یہ جو نام کو اتنا خفیہ رکھ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن میں نام دیں گے. 1-2 دن کون سے, آج 7 تاریخ ہے, کل 8 ہے اور پرسوں 9 ہے. آپ کے کہنے کے مطابق آپ نے پرسوں رات 12 بجے تک آپ نے چلے جانا ہے تاکہ انتخابات جو ہیں وہ ہوں 90 دن کے اندر, لیکن یہ 90 دن میں بھی نہیں ہوں گے. دوسری انہوں نے جو بات کی, میں بات کر رہا تھا اعظم نذیر تارڑ صاحب کی الیکشن کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا جی کہ نئی مردم شماریوں کے بعد پتہ نا آپ کو جو ہماری قومی اقتصادی کمیٹی ہے اور سارا رابطہ کمیٹی ان میں جو فیصلہ ہوا اور یہ جو نئی مردم شماری ہوئی جس کے مطابق ہماری آبادی 25 کروڑ کے لگ بھگ ہوگی, ملک کی ٹوٹل ملک کی آبادی جو ہے 24 کروڑ اتنے لاکھ اتنے مطلب 25 کروڑ جو آبادی ہوگی. اب اس کے مطابق نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. اگر اس کے مطابق حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نگران سیٹ اپ آئے گا, تو نگران سیٹ اپ آ کے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہے گا کہ آپ نئی حلقہ بندیاں کریں. نئی حلقہ بندیاں کرتے کرتے یہ کچھ 4 سے 5 ماہ لیں گے یہ کم از کم. اگر بڑی دیانتداری کے ساتھ ہوتا ہے تو 3-4 ماہ سے پہلے نہیں ہوں گے یہ. تو مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ 2023 گیا سارے کا سارا, حلقہ بندیاں, اعتراضات, یہ وہ. اس کے بعد نگران سیٹ اپ اگر الیکشن کمیشن, اب چونکہ یہ اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے کہ انتخابات کی ڈیٹ انہوں نے دینی ہے جو نئی قانون سازی ہوئی ہے اس کے مطابق جی, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر اگر یہ اعلان کرتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات جو بھی جتنے دن کا 60-70 دن کا جو بھی ٹائم دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اگلے 2024 کے مارچ یا اپریل میں الیکشن جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہاں تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر یہ پوری دیانتداری کے ساتھ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ فوری اور بر وقت انتخابات کروانے ہیں تو نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ 2024 میں مارچ تک پھر یہ انتخابات ہوں گے. اگر یہ دیانتداری کے ساتھ کوشش کریں اور الیکشن کرانے پر اگر سنجیدہ ہوں تو یہ تب کی بات ہے. اگر یہ لیتو لال سے کام لیتے ہیں اور میاں صاحب جو ہیں ان کے کیسز لٹک جاتے ہیں تو پھر تو یہ انتخابات 2025 تک بھی جا سکتے ہیں نا. بار کہ میرے خیال میں نے بار بار یہ کہا کہ 2023 جو ہے وہ انتخابات کا سال نہیں ہے. اگر انتخابات ہوتے بھی ہیں, اگر ہوتے ہیں اور ان کی نیت ہے انتخابات کروانے کی, تو پھر انتخابات جو ہیں وہ 2024 کے مارچ اپریل میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس سے بھی لیٹ ہو سکتے ہیں. بہرکیف ایک تو یہ قوم کو بتانا تھا کہ انتخابات جو ہیں وہ اس سال نہیں ہو رہے. یہ میں کچھ 10ویں مرتبہ بتانے جا رہا ہوں, 1 درجن سے زیادہ مرتبہ تو پہلے بتا چکا. تو یہ انتخابات جو ہیں, ایک تو یہ کہ 2023 انتخابات کا سال نہیں. ابھی آپ نے بھنگڑا شنگڑا لڈی شڈی تیار کی ہوئی ہے, ذرا دھیرج رکھیے, وہ اگلے سال ڈالیے گا 2024 میں. اور دوسری بات یہ کہ عوام کو ایک دفعہ ضرور سوچنا ہوگا انتخابات 2023 میں ہوں یا 24 میں ہوں. اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے. بے شک عمران خان کی پارٹی کو انہوں نے ڈیمیج کر دیا, سارا کچھ ہو گیا, تو یہ جسے بھی ووٹ دیں ایک دفعہ یہ ضرور سوچ لیں کہ پاکستانی عوام کو اگر یہ پھر کوئی لارا لگا کے اگر ہمیں 5 سال مل گئے تو ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے وغیرہ وغیرہ, تو یہ دعوے ان کی عمران خان کو ہٹانے سے پہلے کے بھی تھے کہ ہم آئیں گے تو مہنگائی ختم کر دیں گے. عمران خان سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا, عمران خان ایک نااہل حکمران ہے. تو یہ جو اہل اور دیانتدار قیادت آئی ہے, 1.5 سال میں عمران خان سے زیادہ انہوں نے قرضے حاصل کیے ہیں اور عمران خان سے 200-400 گنا زیادہ مہنگائی کی ہے انہوں نے. چیزوں کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا انہوں نے علامہ الحفیظ. اور ابھی تک ایک ہوتا ہے نا زلزلہ جب آتا ہے, زلزلے کے بعد پھر اس کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں, جب اس کے بعد آفٹر شاکس ہوتے ہیں. یہ حکومت چلی بھی جائے تو جو انہوں نے IMF کے ساتھ اس دفعہ معاہدہ کیا ہے, یہ جیسے کہتے تھے نا یہ سارا کیا تھا عمران خان کا, اس نے مشکل, تو یہ جو IMF معاہدہ انہوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہے, ایڑیاں رگڑ کے ترلے لے کے دوست ممالک سے سفارشیں کروا کے امریکی سفیر کو بار بار بلاتے تھے کہ آپ ہماری مدد کریں, IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ کروا دیں. تو IMF کے ساتھ جو ایڑیاں رگڑ کر انہوں نے معاہدہ کیا ہے, اس کے آفٹر شاکس جو ہیں یہ ہمیں نگران سیٹ اپ میں بھی ملتے رہیں گے. طویل جھٹکے ہوں گے جو نگران سیٹ اپ میں ہمیں لگیں گے. تو لوگ جب پرچی ڈالنے جائیں تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو آفٹر شاکس ہیں نا, مطلب ان کے جانے کے بعد بھی جو ہمیں جھٹکے لگتے رہیں گے بجلی کے, سوئی گیس کے اور دیگر, ان کے ذمہ دار یہ مشکل فیصلے کرنے والے جناب شہباز شریف صاحب ہوں گے.
یہ ذہن میں رکھنا ہے. آج میں اپنے ایڈیٹر اسلم جیت بٹ سے بات کر رہا تھا, جب انہوں نے میٹر کے طالب علم کو بلایا ہے وزیر اعظم صاحب نے, اس نے اچھے نمبر لیے, بہت اچھی بات ہے, پوری قوم اس بچے کو اپریشیٹ کرتی ہے, میں بھی کرتا ہوں. تو اس کو بلایا انہوں نے اور 10 لاکھ روپے اسے دیے, اس کی بڑا حوصلہ افزائی کی ہے. مجھے شرم آ رہی تھی, میاں شہباز شریف صاحب یہ تو 10 لاکھ روپے ہے نا, یہ کسی اور سے کیسے کہتے ہیں, یہ چیئرمین بورڈ کا کام تھا. چیئرمین بورڈ, یہ زیادہ صوبائی وزیر تعلیم جو ہے وہ بچے کو بلا کے انعام دیتا. لیکن وہ شہباز شریف جو آٹا, ایک مفت آٹے کا تھیلا دینے کو جو 700 روپے کی جس کی قیمت بنتی ہے, جب مفت آٹے کا تھیلا کسی پٹواری سے نہیں دلواتا, پٹواری سے مطلب وہ جو ہوتا ہے سرکاری محکمے میں, نون لیگ کے کارکن کو پٹواری نہیں کہہ رہا, جب یہ پٹواری سے نہیں کہتا کہ آٹا آپ دے دیں مفت, وہ بھی میں نے جا کے تقسیم کرنا ہے اور ساتھ فوٹو سیشن کروانا ہے, جو شہباز شریف 700 کا آٹے کا تھیلا اپنے ہاتھوں سے دینا بہتر سمجھتا ہے, وہ شہباز شریف 10 لاکھ روپے کسی کو کیسے کہہ سکتا تھا کہ چیئرمین بورڈ یا ڈی سی وہاں کا کمشنر یا صوبائی وزیر تعلیم اپنے ہاتھوں سے دے دے. شہباز شریف کے لیے تو بڑی بات ہے 15,000 روپے کا لیپ ٹاپ اپنے ہاتھوں سے دینا. تو یہ شہباز شریف کی جو شعبدہ بازی ہیں, جب لوگ ووٹ ڈالنے جائیں تو ان کو ذہن میں رکھنا ہے کہ شہباز شریف اس نے وہ محاورہ پڑھ لیا ہے کہ ڈو ناٹ سم تھنگ بٹ لک بیزی, کہ آپ کو متحرک رہنا, وہ باندر والی آنیاں جانیاں. تو یہ شہباز شریف صاحب نے پلے باندھی ہوئی ہے کہ لوگوں کو بس ہر وقت آپ نے اسکرین پہ نظر آنا ہے اور بتانا ہے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں, اور جب آپ اپوزیشن میں تو جھٹکے سے مائک نیچے پھینکنے ہیں اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر میں نے زرداری کا پیڑ پھاڑ کے چوری کے پیسے باہر نہ نکالے تو میرا نام شہباز شریف نہیں. خیر, شہباز شریف صاحب کی حکومت جو تھی ایک ناکام ترین حکومت ثابت ہوئی. اس میں لوگوں کو وہ کچھ بھی ڈلیور کرنے میں قطعی طور پر ناکام نظر آئے, اور مہنگائی مارچ کر کے مارز وجود میں آنے والی حکومت جو تھی وہ لوگوں پہ مہنگائی کے انبار لگا کے اتنا بوجھ ڈال کے ان پہ رخصت ہو رہی ہے. تو شہباز شریف صاحب آپ جا رہے ہیں, ہم تو جناب آپ کے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے اور آپ کا اگلا جو سفر ہے اس کو آسان کرے, لیکن آپ اپنا آخری سفر جو ہے وہ بہت مشکل بنا گئے ہیں. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.